افسانہ رد عمل، مصنف مشتاق انجم۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ صبح سے امی پریشان تھی، کبھی کچن، کبھی ڈرائنگ روم، ہر چیز کو قنینے سے رکھنے اور سجانے میں مصروف۔ 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ کی صفائی ایک دن پہلے کرا چکی تھی۔ آج کی اسپیشل ڈش چکن بریانی تھی۔ کئی بار فضلو کو تاکید کر چکی تھی، ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پردے لگا دے، کتابوں کی الماری کے آس پاس ذرا بھی دھول گرد نہ رہے، صوفے کے کور کو ایک بار پھر سے صاف کر دے۔ ابو اب تک بازار سے نہیں لوٹے تھے اور فضلو بیچارہ گھڑکیاں سن رہا تھا۔ امی اس بار کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ خواہ مخواہ تم نے پریشانی بڑھا دی۔ ابو بازار سے لوٹ کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، آج کل ایسے موقع پر ناشتہ سے کام چل جاتا ہے، میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو ایک گلاس پانی اور ایک کپ چائے لینے کے بعد قدرے ریلیکس ہوئے۔ چکن بریانی، میٹھا دہی اور سلاد کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ پوچھنے پر امی نے کہا، ناشتے میں فش فرائی، شیرنی، مٹھائی اور شربت کا انتظام میں نے پہلے سے کر لیا ہے۔ ابو نہ چاہتے ہوئے مسکرائے، لیکن عشرت کو نانہال بھیجنا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ گھر میں اتنا کام ہے اور تم نے یہ معاملہ میرا ہے، آپ کو ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، لیکن پریشانی تو تمہاری دوگنی ہوئی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پچھلی بار کیا ہوا تھا یاد ہے؟ رات بھر نصرت روتی رہی۔ اگر عشرت مہمانوں کے سامنے نہ آتی تو بات نہ بگڑتی، لیکن وہ اس کی سگی بہن ہے، رونا تو اسی بات کا ہے۔ نصرت اپنی اکلوتی ہمراز فیروزہ سے تذکرہ کرتے ہوئے کتنی ہچکچائی تھی۔ اپنے غم کا اظہار کیسے کرتی کہ آنے والے نے اس کی بجائے عشرت کی طرف دیکھ لیا اور وہ تڑپ کر رہ گئی۔ امی نے اسے اصول کے خلاف سمجھا اور بات ٹال دی۔ آنے والے چلے گئے مگر نصرت کا سینہ چھید کر گئے۔ وہ کسی طرح عشرت سے کم نہ تھی، مگر دیکھنے والے کی آنکھ کو کیا کہا جائے۔ نصرت اس سے پہلے بھی کئی بار ناکامی کا سامنا کر چکی تھی، مگر تب اسباب اور تھے۔ اس دفعہ سگی بہن کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی، گرچہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور، مگر قسمت تو نصرت کی پھوٹی اور اس طرح کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ٹکڑا رو بھی نہ سکی۔ کیا کہتی کسی سے؟ اس نے طے کیا کہ آئندہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑے گی۔ اور بھی غم ہے زمانے میں، بہت تیرے جینے کے راستے ہیں۔ انسان چاہے تو ہر حال میں خوشی کے لمحے حاصل کر سکتا ہے، جینے کا یہی ایک طریقہ نہیں ہے۔ ہم لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ فیروزہ نے سر جھٹک کر کہا، ایسی بے عزتی ہماری تقدیر میں کیوں؟ یہ تو معاشرے سے پوچھنا پڑے گا، لڑکوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فیروزہ مسکرا کر رہ گئی۔ اب تو ہی میں کیسے تجھ سے کیا کہوں، کیا بتاؤں؟ زیادہ سوچنا بند کر اور والدین کی مرضی کے آگے سرنگو ہو جا۔ اور آج ایک بار پھر اسے پلسرات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ امی نے کچھ سوچ کر عشرت کو وہاں سے ہٹا دیا۔ نصرت اعتراض کرتی رہی مگر امی ایک نہ مانی۔ ان کا خیال تھا اس طرح تمام توجہ کا مرکز نصرت ہوگی۔ وہ امی کو کیسے سمجھائے کہ یہ دکھ، یہ بے عزتی تو اسے اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن کی نظروں میں وہ خود کو کس درجہ کمتر سمجھ رہی تھی، اس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ نصرت تعلیم یافتہ تھی،
اسمارٹ نظر آتی تھی، گفتگو کا سلیقہ جانتی تھی، خوبصورت جسم کی مالک تھی، پھر بھی یہ بے عزتی کیوں؟ کل عشرت نے جاتے وقت کہا تھا، آپا گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر نصرت اس سے آنکھ نہ ملا سکی۔ ایسا لگا چھوٹی بہن اس پر دھیان رکھ رہی ہے۔ ایک بار یوں محسوس ہوا جیسے رحم کھا کر عشرت نے اپنا نوالہ اس کے آگے کر دیا ہو۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دل کٹ کٹ کر گرتا رہا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، امی چلائیں، نصرت تو نے اب تک کپڑے تبدیل نہیں کیے، جلدی سے تیار ہو جا، جب تک آواز نہ دی جائے کمرے سے نکلنا نہیں۔ ناشتے کی ٹرے تیرے کمرے میں رکھوا دیے، اشارہ ملتے ہی لے کر آنا، گھبرانا نہیں، سر پر پلو رہے، سمجھی؟ ارے کوئی دروازہ تو کھولو۔ آخری جملہ ابو کے لیے تھا۔ وہ تین تھے، لڑکا، اس کا دوست اور ماموں جان۔ یہ کوشش ماموں جان کی طرف سے ہی تھی۔ پہلی نظر میں لڑکا اچھا لگا، ہینڈسم، اسمارٹ، سفید پینٹ اور نیلے ٹی شرٹ میں وہ خوب کھل رہا تھا۔ آؤ بیٹا، امی نے پیار سے بلایا۔ کیا نام ہے؟ راشد، ماموں نے کہا۔ یہ لڑکے کا دوست ہے اور یہ ہے ثقلین۔ امی گڑبڑا گئے۔ ثقلین نے سلام کہا اور ادب سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابو رسمی گفتگو کر کے بلا وجہ مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر میں امی نے اشارہ کیا اور نصرت ناشتہ لے کر حاضر ہوئی۔ ہماری بیٹی نصرت بی اے کر چکی ہے، گھر کے تمام کام خوش اسلوبی سے کرتی ہے، اور امی آڈیو کیسٹ کی طرح بجنے لگی۔ ثقلین سر جھکائے چائے پی رہا تھا اور راشد نصرت کو سر سے پاؤں تک تجسس بھری نظروں سے نہار رہا تھا۔ بازار میں بکنے والی شے چپ تھی، جیسے شو کیس میں سجی ہوئی مورتی ہو۔ نصرت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ماموں نے راشد اور ثقلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوش مزاجی اور سلیقہ مندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ نصرت کے کان میں جملہ یوں پڑا، مال خوبصورت بھی ہے اور ٹکاؤ بھی۔ ایسے موقع سے اسے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ بکاؤ نہیں ہے، مگر ان کی ضد اور غصے سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابو ایک حد تک درست تھے، ان کا خیال تھا کہ نصرت جب تک ذہنی طور پر تیار نہیں ہو جاتی اسے ایسے جھمیلوں میں الجھانا عقل مندی نہیں، مگر امی ضد پر اڑی تھی۔ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہوتے عمر نکل گئی تو باقی زندگی ہاتھ ملنا پڑے گا۔ آپ بھی کچھ بولیے، راشد نے نصرت سے کہا۔ ہاں ہاں بولو بیٹی، امی نے ہمت بنائی۔ کیا بولوں؟ نصرت نے آہستہ سے کہا۔ کچھ اپنی مشغولیات کے سلسلے میں بتائیے، راشد نے مسکرا کر کہا۔ ثقلین چپ چاپ تھا، نگاہیں نیچے کیے، کبھی کبھی سر اٹھا کر راشد کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اچھا یہ بتائیے، کتابیں پڑھنا پسند ہے یا فلمیں دیکھنا؟ کھیل کود سے دلچسپی ہے؟ ایسے انٹرویو وہ کئی بار دے چکی تھی، سب بے مطلب کی باتیں، جھوٹ موٹ، نتیجے وہ خوب واقف تھی۔ رخصت ہوتے وقت لوگ یہی کہیں گے، اگلے ہفتے ہم خبر دیں گے، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ لڑکی کی ناک لمبی ہے یا پیشانی چھوٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں یا گردن کی نسیں اوکھلی ہوئی ہیں۔ ثقلین بیٹے تم بھی کچھ بولو، امی نے بناوٹی لگاوٹ سے کہا۔ جی میں کیا کہوں، وہ ہکلایا۔ آج کے لڑکے ایسے شرماتے ہیں، ابو مسکرا کر بولے۔ میرا دوست شرمیلا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایسے موقع پر راشد نے وکالت کی۔ والد کے گزرنے کے بعد کاروبار کی تمام ذمہ داری ثقلین پر آ گئی۔
ماموں نے کہنا شروع کیا، زکریا اسٹریٹ میں ریڈی میڈ کپڑے کی 3 دکانیں ہیں، گاڑی بنگلہ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، گھر میں 2 بھائی ہیں اور ایک ماں ایک بہن، پچھلے سال بیاہی گئی ہے، لڑکا دبئی میں ملازمت کرتا ہے۔ ماموں نے وہی باتیں دہرائیں جو پرسوں کہہ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو پیٹ بھر بھر کے بریانی کھلائی، تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ رخصت ہوتے وقت راشد نے کہا، ہم لوگوں نے لڑکی دیکھ لی ہے، گھر کے دیگر افراد سے مشورہ کر کے 10 دنوں میں خبر کر دیں گے۔ بیٹے نصرت تم لوگوں کو پسند ہے نا؟ امی گھگھیائی۔ اس میں کیا شک ہے؟ راشد نے مسکرا کر کہا، مگر گھر کے اور لوگ بھی تو ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ اور درمیان میں بولے، ابو آج ماموں کے آنے کی بات تھی، گھر کے سب لوگ بےتابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ امی کچھ زیادہ ہی بے چین نظر آ رہی تھی، جانے کیسی خبر آئے، اچھی خبر ہوئی تو مٹھائیاں بانٹوں گی۔ انہوں نے دل میں فلجھڑیاں چھوڑ دی۔ ابو پر امید تھے۔ عشرت بار بار مسکرا کر نصرت کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میرے میدان چھوڑنے کے بعد بھی تم دوڑ نہ جیت سکی۔ نصرت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنے والا لمحہ جانے کیسا ہو۔ اس پر اگر جواب نفی میں ہوا تو گھر کے ہر فرد کی نگاہوں سے میں گر جاؤں گی۔ شاید یہ بے عزتی اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دے، یا صدمے سے اچانک دل کی حرکت بند ہو جائے۔ دفتر دروازے کی گھنٹی بجی، سب ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے، ہر کسی نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وقت جیسے تھم گیا، گھنٹی دوبارہ بجی۔ امی نے عشرت کی طرف دیکھ کر کہا، ارے دروازہ تو کھول۔ ماموں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ نصرت کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا ہوا؟ امی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ کیوں؟ امی ابو ایک ساتھ بول پڑے۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی والوں نے بذریعہ خط اطلاع دی ہے کہ انہیں لڑکے کے بجائے اس کا دوست پسند ہے، لیکن ہم نے ایسا کوئی خط نہیں بھیجا۔ امی حیران سے ابو کو تک رہی تھی، سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ مگر اس میں خودکشی کی کیا بات ہے؟ نصرت نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا، لڑکے نے ایک رقعہ لکھ چھوڑا ہے کہ اس بےعزتی کے بعد وہ اپنے دوستوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے خودکشی کر رہا ہے۔ نصرت نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔